بہرحال السلام شیخ شیخ، نماز کے متعلق ہمارا سوال ہے کہ کچھ لوگ خاص طور پہ فجر اور ظہر اس میں فرض زیادہ جو ہے سنتوں کو ترجیح دیتے، پہلے سنت پڑھتے اور اگر فرض نماز شروع بھی رہی تو پہلے اس سنت کو جو ہے ترجیح دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ سنت اگر نہیں ہوئی تو فرض نماز نہیں۔ اس کے متعلق آپ کچھ بتائیے شیخ۔ میں نے سوال کیا کہ فجر کی 2 اور ظہر کی جو 4 رکعتیں ہیں لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اتنی اہمیت کی فرض چالو ہوئی تو اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، فجر کی 2 فرض جو موقعہ ہے فرض سے پہلے اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک سلام سے پڑھی جائے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ باقی دیگر عمومی طور سے نفل اور سنت یا موقعہ نمازوں کو 2 کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن اس نماز کے تعلق سے آپ نے خاص کہا ظہر سے پہلے کی 4 رکعت ایک سلام سے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا اب سوال ہے بھائی کا کہ لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس کو اہمیت دینا اچھی بات ہے۔ فجر کی 2 رکعت دنیا وما فیہا، دنیا اور اس پہ جو کچھ ہے یاد رکھیں اس سے بہتر ہے، صرف 2 رکعت جو موقعہ فجر سے پہلے کی ہے، بالکل امپورٹنس۔ ظہر کی 4 کے علاوہ ظہر کے بارے میں ایک اور روایت، ظہر کے بعد جو 4 پڑھے تو بعد کے 4 کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ حالانکہ عمومی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقعہ 2 ہی پڑھتے ہیں ظہر کے بعد، لیکن یہ 4 الگ سے بتائی جا رہی ہے، مطلب یہ سنت ہے، کرنا چاہیے، یاد رکھیے اس کو۔ تو لہٰذا کیا یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہوں گی تو فرض نہیں ہوں گی؟ تو پہلی بات آپ یاد رکھ لیجئے، یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے کہ سنت نماز نہیں ہوں گی تو فرض نہیں ہوں گی، یہ بالکل بے بنیاد چیز۔ میں اس کے برعکس یہ کہہ سکتا ہوں، ہمارے ماحول میں ہندوستان کے جس کی فرض نہیں ہوتی اس کی سنت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے پاس لوگ سنتوں پہ عمل کرتے، فرض پہ عمل نہیں کرتے۔ ایسا مثال دیتا ہوں میں، ایک رات آ گئی، رات بھر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دوسرے دن سے نماز کا ہے 5 وقت کی جو فرض ہے وہ غائب ہے، تو یہاں نفل کو ترجیح دی جا رہی فرض کے مقابلے میں۔ تو میں کہوں گا فرض جس کی نہیں ہوتی، اور یاد رکھیے اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ ہے جو اس نے آپ پر اور مجھ پر فرض کیا ہے، سب سے محبوب عمل ہے، اس لیے اس نے فرض کیا ہم پر۔ تو یہ کہنا کہ فرض کے لیے نفل یا موقعہ جس کو کنڈیشن ہے، بے بنیاد بات ہے، کوئی اس کو سر پیر نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں کہوں گا فرض کے ساتھ ان کو پڑھتے رہنا بہت 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 اچھی بات ہے، خاص طور سے ہر نماز ہر دن میں 12 زائد رکعتیں پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں 12 زائد رکعتیں پڑھے اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنا کے دیتا ہے۔ وہ 12 زائد رکعتیں کون سی ہے؟ فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2، یاد رکھیے یہ زائد رکعتیں ہیں، یاد رکھیے جو اس کو پڑھیں گا یاد رکھیے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بنائیں گا۔ کسی سے پھر ظہر سے پہلے کی 4 ہے، ظہر کے بعد الگ الگ مختلف روایت ہے، لیکن اس کی روایت میں ہے کہ اس کی جنت میں اللہ تعالیٰ گھر دیں گا، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں کہ فرض کھڑی ہوئی پڑے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی نماز کی اقامت ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ دوسری نماز اب نہیں ہوتی۔ جب کسی نماز کی اقامت ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اہل عرب کو حرمین وغیرہ کبھی جانا ہوتا ہے، یہ آدمی آتا ہے اور وہاں سسٹم کیا معلوم آپ کو؟ اذان ہوتی ہے اور امام نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز جب ختم ہو جماعت کھڑی ہو جاتی، کوئی 5 منٹ، ہمارے پاس فکس ہے نا 15 منٹ، انڈیا میں 15 منٹ کا تو فکس ہے، 1:15 بجے اذان ظہر کی، 1:30 بجے جماعت فکس، 5:15 بجے اذان عصر کی، 5:30 بجے نماز فکس۔ عرب علاقوں میں نہیں، عرب میں اول وقت ہوتے جیسا وہ آج ہے 11:58 پہ ظہر، 58 پہ اذانیں چالو ہو جاتی، اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے نماز کے لیے، وہ جتنی دیر نماز پڑھائیں گے اور جیسی نماز ختم ہوئی ان کے سلام کی شروع ہو جاتی ہے اقامت، تو وہاں نہیں ہوتا، تو وہاں ایگزیکٹ معلوم نہیں ہوتا، تو لوگ آتے اور بس کھڑے ہو جاتے پھر نماز کے لیے۔ اب کھڑا ہوا اور یہاں اقامت شروع ہو گئی فرض کی، آپ دیکھیں گے وہ ہاتھ چھوڑیں گا اور فرض میں جا کے مل جائے۔ اب انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی تو ایسا ہو جاتا ہے ایک دم کہ کاٹے تو خون نہیں، یہ کیا کیا اس نے ایسا عجیب و غریب عمل۔ جب اقامت ہو جائے تو دوسری نماز نہیں ہوتی، لیکن میں نے، آپ یاد رکھیں، میں نے خود اپنے بچپن میں یہ چیز سنی ہے استاد سے جو ہم کو پڑھایا کرتے تھے، اللہ رحم کرے، کہ اگر فرض نماز کا تم کو فائدہ بھی ملتا ہے تو پالو، لیکن پہلے موقعہ پڑھ کے اس میں شامل ہو۔ تو ہم لوگ وہی عمل کرتے رہے کافی بڑے ہونے تک، کہ جاتے تھے ظہر چل رہی، چلنے تو ظہر کو اپنا پڑھتے تھے، آخری فائدہ بھی مل گیا تو بولتے تھے مل گیا نا، مطلب اس سے فرض کی اہمیت کو برباد چور چور کر دیا نا ہم نے۔ خالہ کا مقام ماں برابر ہے، ماں موجود اور خالہ کی خدمت کر رہا آدمی دن بھر، یار یہ کون سی بات ہے؟ آپ سمجھیں، تو وہ حالت کر دے رہے ہم لوگ۔ اور لہٰذا فرض جب ہو جائے اقامت، جیسا آپ مثال کے طور پہ آپ قاعدے میں بیٹھے اور اقامت ہو رہی تو آپ کر لے سلام، لیکن ہمارے پاس جو سسٹم ہے، سب کو پتا ہے کہ فجر کی نماز ماشاءاللہ امام صاحب لمبی پڑھائیں گے، 20-25 آیتیں پڑھ لیں گے، تو یہ آرام سے وضو کر کے آتا ہے
اور آرام سے ادھر چل رہی ہے نماز, ادھر آ کے تکبیر باندھتا ہے, امام صاحب کے قاعدے میں جانے تک اس کی 2 رکعتیں. اور ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ فجر کی نماز میں تو امام کے 2 رکعت میں اپنی 8 رکعت ہو جاتی ہے الحمدللہ, اتنا فاسٹ اپنا معاملہ چلتا ہے. 2 تو کیا ہے, مذاق ہی ہو, 2 تو سمجھو اس کے پہلے قیام میں 2 ہو جاتی ہے اپنی, اور جا کے اس کے رکوع کے اندر مل کے اس کے ساتھ 2 کا فائدہ بھی ہو جاتا اپنا. تو یہ حالت ہے ہم لوگوں کی. تو بہرحال اس کو اس سینس میں نہ لے, اہمیت ہے تو آپ اس کو پہلے آ کے پڑھیں. اسی طرح ایک نوجوان صحابی تھے اور وہ فجر کے بعد نماز پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, فجر کے بعد ذکر کرتے تھے, اذکار کرتے تھے, لوگ آپ کو اپنے خواب سناتے تھے, مسائل سناتے تھے. آپ نے اسے بلایا اور کہا آپ کیا پڑھ رہا تھا؟ تو کہا میری فجر سے پہلے کی موقع چھوٹ گئی تھی, میں نے ابھی ادا کی. اور آپ نے خاموشی اختیار کی. اس سے پتہ چلا کہ اگر ایسا کبھی موقع ہو جائے اور آپ عادی ہے پڑھنے کے اور بعد میں نماز کھڑی ہے تو آپ پڑھ لیں, اس کے بعد وقت اگر ہے فجر کا تو آپ بالکل وہ 2 پڑھ سکتے ہیں. جس کو بھی اس چیز کی عادت ہے اس نماز کی, حتیٰ کہ اگر سورج نکل بھی جائے تو آپ رک جائے اور سورج نکلنے کے بعد بھی نماز آپ پڑھ لے سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو اس کی عادی ہے, آپ اس کی عادی. جیسا کہ علماء لکھتے ہیں جو تہجد کا عادی ہے یا تہجد کے بعد وتر پڑھتا ہے ہمیشہ, اب کسی دن اس کی نیند نہ کھلے تو وتر چھوٹ جاتی ہے نا, اور سیدھا فجر میں اٹھے اور اب فجر کے ہی ٹائم میں نہیں پڑھ سکتا اور فجر کے بعد فوراً پھر سورج نکل جائے گا, سورج نکلنے کے بعد بھی وہ وتر پڑھ سکتا ہے. ریزن کہ وہ روز پڑھنے کا عادی ہے اس نماز کا. ٹھیک ہے بہرحال, تو لہٰذا اہمیت بالکل ہے, اہمیت بالکل ہم کم نہیں کر سکتے اس کی, لیکن اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ فرض کو چھوڑ دیں یا یہ کہے کہ جس کی سنت نہیں ہوتی اس کی فرض نہیں ہوتی. فرض کے لیے سنت نماز کنڈیشن نہیں ہے, لیکن سنت نماز اور نفل کی قبولیت کے لیے فرض کنڈیشن ہے, کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ نفل کے بڑے عادی ہوتے ہیں اور فرض نمازیں نہیں پڑھتے. تو بہرحال ایسا نہیں ہے, تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.